بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے بی اے سیرت اسٹڈیز کے کورس فقہ السیرۃ النبویہ 3904 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیرت اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم فقہ السیرۃ النبویہ پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہمارے پروگرام ہوئے ان میں ہم 5 یونٹ اس کے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 6واں یونٹ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے یونٹ کا عنوان ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقہ السیرہ۔ ان غزوات میں اور یہ جو واقعات ان میں جو سب سے پہلا واقعہ ہے ہمارے اس کورس میں وہ واقعہ رجیع ہے۔ یہ 4 ہجری صفر کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ عزل اور قارہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و تعلیم کے لیے 10 صحابہ کرام کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ جو 10 صحابہ کرام تھے ان کے جو امیر اور قائد تھے وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لوگ ان حضرات کو لے گئے اور رجیع کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے غداری کی اور بنو لحیان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بنو لحیان کے 200 تیر اندازوں نے 10 نہتے داعیوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 7 افراد نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور بالآخر یہ 7 کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے کفار کی امان قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں کفار نے انہیں رستے میں ہی شہید کر دیا، تو یہ 8ویں صحابی تھے جو شہید ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما کو گرفتار کیا گیا اور مکہ لے جایا گیا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سے اپنا انتقام لیا جائے۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے سولی پہ چڑھایا گیا اور یہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں سولی پر چڑھا کر شہید کیا گیا۔ شہادت سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائش کی کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ آپ کو اجازت دی گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بے مثال استقامت اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اور یہ آپ کا رائج کردہ ایک طریقہ ہے کہ شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کی ذمہ داری وہ کتنی بھاری ہے اور ہر حال میں اور ہر صورتحال میں اس کو نبھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو تبلیغ کی غرض سے بھیجا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اور نیت تھی کہ ہو سکتے ان 10 کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوں اور ہماری تبلیغ جو ہے وہ کارگر ہو اور اسلام دور تک پھیل جائے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی فطرت میں خیانت ہے، تو اس چیز کو بھانپ کر ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال محبت تھی، اور اس محبت کا ایک چھوٹا سا مظہر وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھے، جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی جائے۔ اور یہ اس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اس سے اگلا ہمارا جو عنوان ہے وہ قصہ بئر معونہ ہے۔ اس کو سریۃ القراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص تھا عامر بن مالک، اس کی کنیت ابو برا تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیجا جائے جو قرآن کی تعلیم دیں،
میرے قبیلے کے لوگوں کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور یہ لوگ وہاں سے نجد کی طرف دعوت اسلام کے لیے نکلے۔ عامر بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کی حفاظت کی ضمانت دی تھی، لیکن جب یہ قراء بئر معونہ پہنچے، بئر معونہ جو ہے وہ ایک جگہ ہے جو مدینہ اور نجد کے درمیان واقع ہے، تو بنی عامر کا جو سردار تھا عامر بن طفیل، اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا اور قبیلہ عصیہ اور ریل کی مدد سے ان تمام 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک فجر کی نماز میں ان غدار قبائل کے خلاف بد دعا فرماتے رہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کی فطرت پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ جتنی بھی آپ کو ایشورٹی اور جتنی بھی گارنٹی دے دے تب بھی اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حضرات وہاں سے گئے اور پھر شہید ہو گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی خاطر جان دینے والا شخص شہادت کے ذریعے حقیقی کامیابی پا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی کامیابی کے متلاشی تھے، یہ 70 صحابہ کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا عنوان ہے وہ غزوہ بنی نذیر ہے۔ یہ 4 ہجری میں پیش آیا، ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس کا پس منظر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے 2 مقتول مشرکوں کی دیت کی وصولی کے سلسلے میں یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے، چونکہ اس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد تھا اور یہ حلیف تھا، اور اصول کے مطابق یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی دیت آئے گی تو یہ یہودی بھی ساتھ مل کر دیں گے، اور اگر کسی یہودی پر دیت آتی ہے غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں تو مسلمان پھر یہودیوں کے ساتھ مل کر دیت دیں گے۔ اس اصول کے مطابق ایک مسلمان سے جو ہے وہ 2 لوگ قتل ہوئے اور اب دیت دینی تھی، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے بظاہر تو دیت دینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی، اور وہ یہ کہ ایک یہودی کو ایک بڑا پتھر دے کر چھت کے اوپر بٹھا دیا، اور اس سے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو تو اوپر سے آپ پتھر گرا دیں۔ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش تھی، لیکن وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ واپس آئے اور بنو نذیر کو 10 دن کے اندر جلاوطن ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا، اور بنو نذیر پہلے اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے کہ وہ جلاوطن ہوں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ منافقین نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے ہماری مدد کریں گے، لیکن محاصرے کے دوران جب یہ کچھ بھی نہ ہوا اور کوئی مدد نہ آئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور 15 دن کے محاصرے کے بعد انہیں جلاوطن کر دیا گیا، اور وہ وہاں سے جلاوطن ہو کر خیبر کی طرف چلے گئے۔ بنو نذیر سے جو مال ملا تھا یہ بغیر جنگ کے ملا تھا، اور بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو فے کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم مال غنیمت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت کا حکم الگ ہے اور اس کا الگ ہے۔ مال فے کی تقسیم کے حوالے سے جو بھی امیر وقت ہوتا ہے اس کا کلی اختیار ہوتا ہے، جس طرح وہ چاہے تقسیم کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال صرف مہاجرین میں تقسیم فرمایا، انصار کو کچھ نہیں دیا، لیکن انصار اس پر راضی ہوئے اور بے مثال اثار کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ اور ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ غزوہ جو ہے وہ یہود کی مستقل عداوت اور خیانت کو واضح کرتا ہے کہ کچھ بھی ان کے ساتھ کر لیں، موقع آنے پر یہ ضرور اپنی عداوت کا اظہار کریں گے اور ضرور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کریں گے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔